بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم قرآن پاک کی سورہ کے مرکزی مضامین کا تعارف پیش کرتے ہیں، تو آج اس مختصر سی نشست میں ہم سورہ اعراف پر گفتگو کریں گے۔ معزز ناظرین کرام، سورہ الاعراف قرآن پاک کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر 7 ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 39ویں سورہ ہے، 39۔ سورہ اعراف مکی سورہ ہے، یعنی یہ ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں۔ ابواب ذی وقار اس کا نام اعراف، اس کا لفظی مطلب ہے بلند جگہ، یعنی ایک چٹیل میدان ہو تو اس کے درمیان میں کوئی چیز ایسی اونچی ہو، بلند ہو عام میدان سے، تو اس کو عربی میں اعراف کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس سورہ کی آیت نمبر 46 ورس نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند جگہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس جگہ کا نام اعراف بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت اور دوزخ ہوگی تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، اسے مقام اعراف کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس سورہ میں اعراف کا ذکر ہوا ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان جگہ ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ ابواب ذی وقار اس کی فضیلت میں ایک روایت جو کہ مستدرک میں حضرت امام حاکم نے نقل کی ہے، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن پاک کی جو پہلی 7 سورہ ہیں، یہ جو اعراف ہے یہ 7ویں سورہ ہے۔ جیسے پہلی الفاتحہ ہے، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، اور یہ اعراف۔ تو اس کا ذکر فرمایا، جس نے فرمایا جس بندے نے پہلی 7 سورتیں حفظ کر لی اور بس اپنی موت تک پڑھتا رہا، اس کی تلاوت کرتا رہا، فرمایا اس کو بڑا خیر کثیر، بڑی تعداد میں اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کو یاد کر سکیں، اس کی تلاوت کر سکیں۔ ابواب ذی وقار سورہ اعراف کے مرکزی مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ چونکہ مکی سورہ ہے، اس میں بھی بہت سے عقائد کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات، انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور اسی طرح اس میں جو بنیادی عقائد ذکر ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، وجود باری تعالیٰ، وحی، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اعمال کی جزا و سزا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ابواب ذی وقار اس کے جو مضامین میں اگر غور کیا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور اس کی نعمت کا بیان، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی نعمت ہے، یہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے، یعنی اتباع قرآن کا بھی ذکر اسی سورہ میں ہے۔ اس طرح قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا، یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک میں یہ صراحتاً بیان کیا گیا، اسی سورہ میں ذکر کیا گیا کہ قیامت والے دن تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔
اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بھی پہلے بھی ذکر کیا ہم نے، تو اسی سورہ میں دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ نہ کرنا اور شیطان کا مردود کیا جانا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے زمین کی طرف آمد کا بیان بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہوا ہے۔ کفار مشرکین کے اخروی انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور اعراف والوں سے ہونے والی گفتگو، اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو بھی اسی سورہ میں بیان ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اسی طرح اس سورہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ اس میں 7 اور بھی قصے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بلعم بن باعور کا واقعہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان ہوا ہے۔ اس طرح اس سورہ کے آخر میں شرک کا تفصیلی رد کیا گیا ہے، مکارم اخلاق کی تعلیم آئی ہے، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان اسی سورہ مبارکہ میں ہوا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اسے سمجھنے اور سمجھنے کے بعد عمل پیرا ہونے کی کاملاً توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔